الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اسلامک ریسرچ چینل سے محمد نعیم۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ قرآن یہ ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن پاک کی حفاظت کا رب تعالیٰ نے ذمہ اس طرح لیا کہ آپ دیگر کتب کی طرف دیکھیں، مثلا اب تورات اور انجیل کی طرف دیکھیں، یہ اب موجودہ دور میں اپنی اصلی حیثیت پہ باقی نہیں رہے، ان کی اصل ہی بدل گئی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس میں اس قدر تحریفات کی ہیں کہ یہ اپنی اصل پر باقی نہیں رہے۔ جبکہ قرآن پاک کی طرف دیکھیں تو بحمدی تعالی جس طرح یہ نبی اکرم علیہ السلام کے اوپر اترا ویسے ہی ہم تک پہنچا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے ایسے لیا کہ ہزاروں نسخے اس کے چھپ رہے ہیں لیکن کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس طرح اختلاف نہیں ہے کہ جو آیات ہیں وہ سب میں ایک طرح کی ہیں، ٹھیک ہے، سب میں آیات ایک جیسی ہیں۔ قرآن پاک کا ذمہ رب تعالیٰ نے اس طرح لیا کہ کوئی اس کے احکامات کے اندر، اس کی آیات کے اندر، ان کے الفاظ کے اندر تو بدل نہیں کر سکتا۔ اور رب تعالیٰ نے ایک تو کتابی شکل میں بھی یہ الحمدللہ محفوظ ہے، دوسرا سب سے بڑا ذریعہ یہ سینہ در سینہ ہم تک چلتا آ رہا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ رب تعالیٰ نے اس کو سینوں میں بھی محفوظ فرمایا ہے بحمد تعالیٰ۔ اب قرآن پاک میں جگہ جگہ رب تعالیٰ نے جو ہے وہ مخالفین کو چیلنج کیا، کفار کو، مشرکین کو، کہ تم قرآن کی جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ مثلا ایک مقام پر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اس بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا تو تم جو ہے وہ اس کی مثل ایک صورت لے کر آؤ۔ پھر آگے فرمایا، آگے چل کر رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی قرآن جیسی صورت لے کر آئے۔ جب کفار اس وقت عاجز تھے، جب اس وقت کفار، آپ دیکھیں دور جاہلیت میں عرب کی جو شعراء تھے وہ اعلیٰ درجے کے بلیغ اور فصیح تھے، فصحاء اور بلغاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کے شمار ہوتا تھا، اور باقاعدہ جو ہے وہ میلے ہوتے تھے جس میں شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، اور پھر عرب کے جو شعراء تھے وہ ویسے ہی بلاغت اور فصاحت میں اس وقت مشہور تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت لانے سے بھی عاجز رہے، بلکہ کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکے قرآن جیسی۔ تو پھر آج کے دور میں بھی اس ذہنیت کے لوگ تھے وہ قرآن اور کلام اللہ کا انکار کرنے والے۔ اب جب وہ قرآن پاک جیسی کوئی صورت لانے یا کوئی آیت لانے سے عاجز آ گئے تو انہوں نے مختلف پروپیگنڈے کرنا شروع کر دی۔ اب موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو ایک گستاخ قرآن سلمان مومکا، اس نے قرآن پاک کو متعدد بار جلانے کی ایک ناپاک اور خبیث جو ایک فعل تھا اس کو سر انجام دیا، اور یہ بدبخت اور ملعون شخص ناروے میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ یہ اب میں نے کل خبر پڑھی، مستند اور متعدد ذرائع سے آئی ہے یہ خبر کہ یہ جو شخص ہے سلمان مومکا، یہ مردہ حالت میں ناروے میں پایا گیا۔ یہ ملعون شخص، اس نے متعدد بار قرآن کو جلانے کا ایک جو ہے وہ خبیث فعل اور قبیح فعل جو ہے وہ کیا، اور یہ اپنے تئیں تو یہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے کیا ہونا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ شخص کوئی بیمار نہیں تھا ایسا، کیونکہ اگر یہ بیمار ہوتا تو یہ ویسے بھی میڈیا میں یہ ٹاپ پہ تھا، تو میڈیا پہ ضرور خبریں چلتی، بالخصوص جو سوشل میڈیا کے ذرائع میں ٹی آر پی ریٹنگ بنانے کے لیے ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ وہ گستاخ قرآن ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی خبر ایسی دیں گے کہ یہ بیمار ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو ٹی آر پی ملے گی ایک، لیکن اس کی صرف لاش ہی ملی ہے ناروے میں۔
ہم جو ہے وہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اب مسلمان اپنی حالت پہ غور کریں کہ ہم بظاہر قرآن سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جناب ہمیں قرآن سے بہت محبت ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے قرآن کو اپنی زندگی میں کتنا شامل کیا ہے۔ میری زندگی میں قرآن کتنا شامل ہے، میری ایک ڈیلی روٹین میں قرآن کتنا شامل ہے، میری ڈیلی روٹین میں قرآن کی تلاوت کتنی شامل ہے، میں قرآن پاک کو کتنا پڑھتا ہوں۔ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، یعنی یہ بیسیکلی اتارے گی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن ہم نے صرف اس کو چومنے اور چھونے تک ہی رکھ دیا ہے۔ یہ ہم مسلمان اپنی حالت دیکھیں کہ قرآن اب صرف چومنے اور چھونے کی حد تک ایک تعداد نے اس کو محدود کر دیا، معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ کتاب ہدایت تھی، ہمیں تو یہ پڑھنا چاہیے تھا کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں رب تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے، ہم نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا۔ ہم نے قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی، ہم نے کتنا ترجمہ اس کا پڑھا، ہم نے اس کی کتنی تفسیر کو پڑھا، ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا۔ ہر مسلمان یہ غور کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن کو کتنا شامل کیا۔ افسوس کے ساتھ ایک بہت کم تعداد ہے جس نے یوں سمجھے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، اور پھر وہ تعداد تو بہت ہی کم ہوگی کہ جس نے تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھا ہے۔ ہمیں قرآن کو اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ہمیں ہماری زندگی کے جو ہے وہ تمام شعبہ جات میں ہماری رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اس میں رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے شعبہ زندگی کو ہم نے کیسے گزارنا ہے اس کی جو ہے وہ سب ہدایات موجود ہیں۔ ہم کوئی بھی مشین جو ہے وہ مثلا یوز کرتے ہیں، بڑی مشینیں ہوتی ہیں تو پہلے اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ اس مشین کو یوں یوز کرنا ہے، فلاں بٹن ہے، فلاں بٹن دبائیں گے تو یہ ایک معاملہ ہوگا، فلاں اگر کریں گے آپ کام تو یوں کرنا ہوگا، فلاں کا کریں گے تو یوں کرنا ہوگا۔ تو انسان کو زندگی گزارنے کا ایک پورا پیٹرن قرآن پاک میں موجود ہے، کتاب ہدایت میں۔ تو زندگی کے تمام شعبہ جات میں مسلمان کی ایک رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، انسانوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے، اور یہی قرآن پاک کا حق ہے۔ قرآن پاک کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو چومیں اور سینے سے لگا کے رکھ دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام جو ہے وہ باعث برکت یا باعث ثواب نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کا جو مقصد ہے نا وہ اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور وہ تب ہی ہو سکے گا کہ جب ہم اس کو پڑھ کر اپنے سینے میں محفوظ کریں گے، اس کو سمجھ کے اپنے ذہن میں بیٹھائیں گے، دل کی کھڑکیوں کو کھول کے ان میں قرآن پاک کی معانی اور مفاہیم کو جو ہے وہ وہاں سمائیں گے، اس کو بسائیں گے، تو تب ہی ہم اپنی زندگی کو اسلامک رولز کے مطابق گزار سکیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔